تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا۔ نرم دلی، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں سمان، پیار، چھوٹا ہے تو شفقت، بڑا ہے تو ادب، اس کا تعلق انسان کی دلی کیفیت سے ہے کہ وہ دلی طور پر کیسا ہے۔ میں نے اسی حوالے سے آج اپنی گفتگو کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ نرم دل بنایا ہے۔ حضور ہر اعتبار سے بے مثال ہیں، جمال بھی بے مثال، حضور پاک کا اخلاق بھی بے مثال، ہر اعتبار سے بے مثال ہیں۔ بڑے نرم دل ہیں ہمارے حضور، یہاں تک کہ اگر آپ کسی بے زبان پر بھی ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو میرے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، سنا ہوگا، ہرنی والا آپ نے۔ اسی طریقے سے اونٹ کا بھی واقعہ ملتا ہے حدیث شریف میں کہ اس کا مالک اسے سزا دیتا تھا تو وہ اونٹ حضور کی بارگاہ میں شکایت کرنے آ گیا، یا حضور وہاں سے گزر رہے تھے تو اس نے اپنا یعنی کہ حضور پاک کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور رونے لگا اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ حضور نے صحابی رسول سے فرمایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا، پھر بلایا اسے اور اس سے کہا کہ تم جتنا کام لیتے ہو اس سے زیادہ کھانا دو اسے، ایسا نہ ہو کہ کھانا تو کم دو کام زیادہ لو۔ ہمارے آقا تو ایک بے زبان پہ زیادتی برداشت نہیں کرتے۔ آج ہم کیسے ہیں کہ انسان ہو کر کے اپنے مزدوروں سے طاقت سے زیادہ کام لیتے ہیں، اور مزدوری تب دیتے ہیں جب اس کے گھر کا سارا کام ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کئی دفعہ مجبوری آ جاتی ہے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسرے کا سمان کرو، دوسرے کی کمزوری کو سمجھو، اس کی پریشانی کو سمجھو، چونکہ اسلام کسی کا دل توڑنے نہیں، سلارپور کے مسلمانوں، اسلام تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے چھتوں پر اگر برتنوں میں پانی رکھ دیا کہ جو پیاسے پرندے گزریں گے وہ میری مکان کی چھت پہ سے آ کر کے پانی نوش کر لیں گے، تو وہ جو پانی پیئیں گے بے زبان پرندے، ان پانی کا بھی، اس پانی پلانے کا بھی آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ آپ کے وہاں روٹی سوکھی کچھ جمع ہو جاتی ہے، عموماً بچ ہی جاتا، کھانا شادی میں بھی بچ جاتا ہے، کوئی چھوٹا فنکشن ہے تب بھی بچ جاتا ہے، گھر پہ ہیں تب بھی کھانا بچ جاتا ہے، تو اس جو بچا ہوا کھانا ہے اس کو گھور پہ یہ جناب والا اس کو ڈسٹ بن میں ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ کھانا بے زبانوں کو کھلا دیا جائے، وہ کھانا بے زبانوں کو کھلا دیں آپ، چونکہ وہ بے زبان بھی جب کھانا کھائیں گے، آپ نے بخاری شریف کی وہ حدیث سنی ہوگی، یقیناً سنی ہوگی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک عورت جو جہنم کے کام کیا کرتی تھی، جہنم میں جانے کے وہ کام کرتی تھی، ایک دن گزر رہی تھی، پیاس لگی، کنویں کے پاس پہنچی، پانی نوش کیا، پانی پی کے فارغ ہو گئی، دیکھا ایک بے زبان کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر ہے، چونکہ پانی کنویں کا گہرائی میں ہوتا ہے، تو بیچارہ وہ جھانک کر ہی ایسے ہی حسرت بھری چہرے سے واپس ہو جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ پانی مجھ تک پہنچے اور میری پیاس ختم ہو جائے۔ اس عورت کے دل میں ترس آیا، رحم، اور اس کے دل میں جو ہے جس کو کہتے ہیں نا مانوتا جاگی، دیا جاگی، اس نے اپنے دوپٹے سے یا کسی اور طریقے سے پاؤں کا موزہ باندھا اور پانی تک پہنچا دیا، پانی موزے میں جذب ہو گیا، جب وہ پانی جذب ہوا تو کھینچ لیا، اور اس کے بعد وہ موزہ پیاسے کتے کے منہ پہ ٹپکا دیا، وہ کتا پانی پی کر کے کرنٹ آ گیا، جان آ گئی۔ پانی تو ایسی دولت ہے کہ پانی نہ ہو، قرآن میں کہی گئی ہے یہ بات کہ اگر ہم پانی کا پریشر نیچے لے جائیں، اور یہ جو چوہان کا پانی سمرسیبل کے ذریعے یا آپ جناب والا ٹیوبیل کے ذریعے یا آپ دیگر مزدوروں کے ذریعے اپنے گھروں میں پانی کا بندوبست کرتے ہو، کھیتیوں کو سینچتے ہو، اللہ کہتا اگر اس پانی کو ہم بہت نیچے لے جائیں تو کہاں سے لاؤ گے پینے کے لیے پانی؟ اللہ اگر دنیا کا پانی ہی بند کر دے تو دنیا ختم ہو جائے گی میرے ساتھ۔
مگر اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کو وہ سب سے زیادہ آسان کر دیا آپ کے لیے۔ ہوا کی انسان کو ضرورت ہے تو بالکل آسان، پانی کی ضرورت ہے وہ بھی بالکل آسان، لوگوں وہ پانی پلا دیا اس کتے کو عورت نے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس عورت نے بے زبان کتے کو دنیا کا پانی پلایا ہے، میں اسے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ بولیں زور سے، بولیں زور سے، بولیں۔ اتنا ثواب ہے نرم دلی کا، دوسروں کے کام آنے کا۔